تاحیات نااہلی کیس کی آج ایک اور طویل سماعت تھی. دو بڑے اہم ریمارکس آئے کہ عامرو نے صادق اور امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہ رکھی جناب چیف جسٹس, اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے یہ ریمارکس ہے کہ کیا خود جج اس معیار پر پورا اترتا ہے جو کسی اور کو صادق اور امین قرار دے. دیکھیے یہ سپریم کورٹ ہے نا, دستور کے تابع کام کر رہی ہے. دستور لکھ تو نہیں رہی, نہ دستور ساز اسمبلی کے طور پہ کام کر رہی. جو دستور میں لکھا ہوا ہے, مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے دور میں دستور میں داخل کیا گیا, لیکن اسے پھر قومی اسمبلی ہماری جو ہے اور سینٹ جو ہے اس کی تائید, اس پہ ٹھپا لگاتی چلی گئی. اور اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے, وہ تو ایک عوامی نمائندوں نے اس کو قبول کر لیا. اب آپ ان لفظی بحثوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اور ویسے تو ججوں کے لیے بھی وہی معیار ہونا چاہیے وہ کہا ہے نا جو عوامی نمائندوں کے لیے, یہ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ہے اپنے ریمارکس میں, اور جرنیلوں کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے. تبھی تو دیکھیں نا, جو احتساب بیورو ہے یا نیب کو قائم کیا گیا, تو نیب کا قانون ہے, اس میں عدلیہ کو اور فوج کو اس میں چھوٹ دے دی گئی, استثناء ہے, یعنی انٹچیبل. ہاں, ان تک نہیں. انٹچیبل تو ذرا مکروہ لفظ ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کا احتساب نہیں ہوگا, یعنی نیب ان تک نہیں پہنچ سکتا. تو کسی فوجی افسر کا اور کسی عدالتی افسر کا احتساب نیب نہیں کر سکتا. یہ شرف انتظامیہ کو حاصل ہے, یا مقننہ کو حاصل ہے, یا اہل سیاست کو حاصل ہے کہ اس میں سے جس کا چاہے وہ گریبان پکڑ لے. اچھا, میں سمجھا تھا کہ یہ صادق اور امین تک کی بحث ہوتی رہے گی, لیکن آج اپنے ریمارکس میں جناب چیف جسٹس نے کہا فوجی عامر کبھی صادق و امین اور کبھی ڈگری کی شرط رکھ دیتا ہے, جو بھی رکھتے ہیں. اور تاحیات نااہلی کیسے ہو سکتی ہے الیکشن کے لیے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن سر پر ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہے. بنیادی بات یہ ہے, اب کل اٹارنی جنرل کی اور مختوم علی خان صاحب کے دلائل ہونے, آج عدالتی معاونین بھی آئے تھے. بنیادی بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ ملک میں لگنا نہیں چاہیے, اور لگ جائے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے. اور ہم تانے تو دیتے ہیں نا, ججوں نے یہ ہمارے جو ججوں نے بغاوت کی ہے. جب جنرل ضیاء اللہ کا مارشل لا آیا تو پی سی او جاری کر دیا گیا. کتنے جج تھے جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا, پھر جنرل مشرف کے دور میں بھی, یا ان کو بلکہ ان کو حلف نہیں دیا گیا. خود جسٹس جو چیف جسٹس انوار الحق تھے, انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا حلف اٹھانے سے. جنرل ضیاء صاحب کے دور میں, ہاں جی, وہ بھی گھر چلے گئے, حالانکہ وہ جواز فراہم کر چکے تھے مارشاء اللہ کو اس سے پہلے. ہاں جی. اچھا, مولوی مشتاق حسین جو ہیں, ان کی بھی مٹی پلید ہوئی. تو یہ جو جج ہیں, جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی عبوری دستور نافذ کیا گیا اور ان کی چھٹی کرائی گئی. پھر بھی مشرف صاحب کے دور میں, مشرف صاحب جب برسر اقتدار آئے اور ان کا مارشاء اللہ چیلنج کیا گیا, تو انہوں نے چیف جسٹس نے انکار کر دیا حلف اٹھانے سے نیا. سعید الزما صدیقی اور ان کے کئی رفقا, ناصر اسلم زاہد, جسٹس وجیہ الدین, جسٹس خلیل الرحمان, یہ سارے جو تھے انہوں نے کہا ہم حلف نہیں اٹھایا تھا. بالکل ٹھیک, اور گھر چلے گئے. گھر چلے گئے. اور سپریم کورٹ میں رکھا 5 جج یا 6 تھے جو اور نئی سپریم کورٹ بنانی پڑ گئی. اس وقت کیا ہوا, نہ وکیل اٹھے, نہ سیاستدان اٹھے, اور نواز شریف صاحب جو تھے ان کو طیارہ اغوا کیس میں پکڑ لیا گیا. تو یہ ہے جب معاشرہ جو حیثیت مجموعی جو ہے نا, جو کوئی چیز قبول کر لے تو اس کا پھر کیا کریں گے, ماتم کریں. ججوں کو کیا کہیں گے ہم؟ جن ججوں نے بغاوت کی, انکار کیا, وہ گھر چلے گئے, کوئی آنسو بہانے والا نہیں تھا ان پر. تو بہرحال اب جو بھی غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کریں. یہ ایک بات تو طے ہوگی نا آج کہ وہ انہوں نے کہا یہ الیکشن سر پہ ہیں اور ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. وہ کہ جو پارلیمان نے 5 سال کی مدت کی, اس پر بھی جسٹس منصور علی شاہ نے بات کی, اور جو تاحیات نااہلی اس پہ خیر ڈیٹیل میں تاحیات نااہلی جو ہے نا, میں تو پہلے مذہبی حوالے بھی دیے گئے اس کے. دیکھیں نا, ایک سزا جو ہوتی ہے نا, سزا کی ایک حد ہونی چاہیے نا. ایسا کوئی جرم نہیں ہے جس سے تاحیات آپ نااہل قرار پا جائیں, یا تاحیات اس کو آپ کو معافی نہ ملے. بھئی سب سے بڑا جرم تو شرک ہے نا. جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, اس سے معافی مل جاتی ہے. تو اس لیے توبہ کا تصور جو ہے
اس کی اپنی اہمیت ہے، سزا ملنی چاہیے، یقیناً ملنی چاہیے، لیکن تناسب کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ اگر بھول چوک کسی سے ہو گئی ہے، ریمارکس میں کہا گیا نا کہ اسلام کی بھی منافی تا حیات نااہلی، یہ ججز کے ریمارکس بھول چوک جو ہے ہو گئی، اس کی سزا مل جائے، 5 سال کافی ہیں، نااہل قرار دے دیں، پھر اس کے بعد ان کو آگے کام کرنے دیں۔